السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو ماسٹر میں آج ہم اپنے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ آپ کی صحت کے حوالے سے ہے۔ آپ کی صحت نہیں بلکہ آپ کے منہ سے ادا ہونے والے ان الفاظ کی صحت کے اوپر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بیمار ہوتے ہیں تو میڈیسن لیتے ہیں، اور ہماری آنکھیں درد کرنے تو ہم آئی ڈراپ کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح الفاظ کا چناؤ اور اس کا ادا کرنا یہ زندگی کے اندر ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ہم فرض کریں کسی بینک کا نام لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر حبیب بینک لمیٹڈ، تو اگر ہم اس کا نام ادا کرتے ہوئے اس کو کہیں کہ حبیب بینک لمیٹڈ، تو اٹ از ناٹ فیئر، یعنی کہ یہ درست نہیں ہے تلفظ کی ادائیگی کے لحاظ سے۔ آج ہم نے اپنے اس لیکچر کے اندر یہی بات سیکھنی ہے، جاننی ہے اور سمجھنی ہے کہ درست الفاظ کا تلفظ جو ہے وہ کیسے ادا کیا جائے گا۔ ہم روزمرہ زندگی کے اندر بے شمار الفاظ ایسے ادا کرتے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے منہ سے ادا ہوتے ہیں، لیکن وہ غلط ہوتے ہیں۔ غلط نہیں ہوتے، غلط ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ان الفاظ کی ادائیگی کے حوالے سے مرحلہ وار تختیوں کی طرف لے کر جائیں گے، لیکن ان مرحلہ وار تختیوں سے پہلے جیسے ڈاکٹر اپنے مریض کو باقاعدہ طور پر کچھ ٹیسٹ جو ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہے، لکھ کر دیتا ہے کہ بھئی پہلے یہ ٹیسٹ کرواؤ، اس کے بعد ہم آپ کو اس کے لیے کوئی میڈیسن تجویز کریں گے۔ تو بالکل اسی طرح سے جب ہم تلفظ کی ادائیگی سیکھنے سے پہلے کچھ ٹیسٹ ہیں ان کو پاس کرنا بڑا ضروری ہے۔ آپ نے میرے ساتھ جڑ کے رہنا ہے۔ آئیے ہم کچھ ٹیسٹ جو ہے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر والے نہیں ہیں، یہ ہمارے اردو گرامر کی وہ بیسک جو بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کو صحت تلفظ میں بہت اہم کردار ادا کرنے والی ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، میرے ساتھ جڑ کے رہیے گا اور لازمی طور پر سیکھیے گا۔ اپنی کنسنٹریشن پوری کی پوری رکھنی ہے آپ نے۔ تلفظ کی ادائیگی میں سب سے پہلے جو ہے جو کردار ہوتا ہے وہ زبر کا ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے؟ کردار زبر کا ہوتا ہے، اور یہ زبر جو ہے یہ بہت طاقتور ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی بھی لفظ کے اوپر زبر کا استعمال کیے بغیر اس کو ادا کر دیں تو بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی سالن جو ہے وہ بغیر نمک کے ہوگا، بغیر مرچ کے ہوگا۔ اگر آپ دیکھیے گا تو ہم نے کہا کہ جو ہمارا جو زبر ہے اس کو ہم گرامر کی زبان میں فتحہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فتحہ کہتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ کسی بھی حرف کے اوپر جب زبر آ جائے گی تو ہم اس کو تلفظ کی زبان میں کیا بولیں گے؟ فتحہ کہیں گے۔ اگر ہم تلفظ کی ادائیگی کرتے ہوئے کسی لفظ کے نیچے زیر کو پڑھیں گے تو ہم اس کو کہیں گے مفتوح۔ کیا بولیں گے؟ مفتوح۔ کیا بولیں گے؟ مفتوح۔ اگر کسی لفظ کے نیچے زیر آ جائے تو ہم اس کو کیا بولیں گے؟ مفتوح۔ اور اگر کسی لفظ کے اوپر، حرف کے اوپر پیش آ جائے، کسی کے پیش پڑھنا نہیں ہے، کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑھ جائیں، اس کو کہتے ہیں پیش پڑھنا، لیکن یہ وہ والا پیش نہیں ہے۔ یہ کون سے والا پیش ہے کہ کسی حرف کے اوپر پیش آ جانا، مثال کے طور پر یہ پیش ہے، تو اس کو ہم صحت تلفظ کی زبان کے اندر بولتے ہیں ذمہ۔ کیا؟ ذمہ۔ ایک ہوتا ہے ذمہ زال کے ساتھ، وہ ہوتی ہے کوئی ذمہ داری، ڈیوٹی، لیکن اردو گرامر میں یہ ذمہ زواد کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیش۔ کیا بولتے ہیں؟ پیش۔ اس کے بعد سکون آ جاتا ہے۔ سکون سے مراد یہ ہے کہ خاموش ہو جانا، نہ اس کے اوپر زبر ہے، نہ اس کے نیچے زیر ہے، نہ اس کے اوپر کوئی تشدید ہے، یہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جزم۔ کیا کہتے ہیں؟ جزم کہتے ہیں۔ جزم نہیں پڑھنا، جزم۔ کیا بولیں گے؟ جزم۔ اور اس کے لیے جو علامت استعمال ہوگی یہ چھوٹی سی دال کی صورت میں ہوگی۔ کیسی ہوگی؟ چھوٹی سی دال، لیکن اس کا رخ جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے کو ہوگا۔ اب آ جائیں گے ہم تشدید کی طرف۔ اس کو ہم مشدد والے الفاظ بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی لفظ ادا کرتے ہوئے آپ کی زبان جو ہے اس کو 2 مرتبہ ادا کرے،
اللہ اللہ. تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ میں نے بولا تو لام کے اوپر، لام جو ہے وہ میری زبان جو ہے وہ 2 مرتبہ استعمال کی. تو لام جو ہے یہ مشدد والا لفظ ہے، لام یہ مشدد والا لفظ ہے، اور اس کے اوپر ہم جو لفظ استعمال، جو حرف استعمال کریں گے، جو علامت استعمال کریں گے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو مشدد. کیا کہیں گے؟ مشدد. اس کو شد کہیں گے. تو شد والے جتنے بھی الفاظ ہوں گے ان کو ہم مشدد والے الفاظ کہیں گے. اس کے بعد آ جاتی ہے مد. عزیز طلبہ، مد جہاں جہاں استعمال ہوگی، آپ نے مد دیکھی، الف مد آ، تو یہ مد ہمیشہ الف کے اوپر استعمال ہوگی. آپ نے قرآن مجید کے اندر بھی پڑھا ہوگا کہ الف کے اوپر جب مد آتی ہے تو ہم اس کو 4 ٹائم جو ہے وہ لمبا کرتے ہیں. کما حقہ، کما حقہ، ٹھیک ہے نا، بی اسمائہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہمیشہ جو مد آئے گی نا وہ کس کے اوپر آئے گی؟ الف کے اوپر. ہمیشہ یہ بات یاد رکھ لیں کہ مد آئے گی تو کس کے اوپر آئے گی؟ الف کے اوپر. کس کے اوپر آئے گی؟ الف کے اوپر. اب آگی بات کھڑی زبر کی. آپ دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ. تو آپ دیکھیں کہ کھڑی زبر کا بھی استعمال آ گیا اور وآلہ کے نیچے کھڑی زیر کا بھی استعمال آ گیا. تو یہ وہ بنیادی نکات ہیں جو صحت تلفظ کے اندر بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں. پھر دیکھ لیجیے گا، اگر کسی حرف کے اوپر زبر آ جائے اس کو کیا بولیں گے؟ اگر کسی کے نیچے زیر آ جائے، اگر کسی کے اوپر پیش آ جائے، اور اگر کسی کے اوپر جزم آ جائے، سکون آ جائے اس کو، اور اگر کسی کے اوپر شد آ جائے، اور اگر کسی کے اوپر مد آ جائے تو اس کو کتنے ٹائم لمبا کرنا ہے؟ 4 ٹائم لمبا کرنا ہے. ہم نے بہت ہی آرام سے، سکون سے اس بات کا جائزہ لے لیا، سیکھ لیا کہ حروف تلفظ کے لیے، صحت تلفظ کے لیے ہمیں ان کا جاننا بہت ہی ضروری تھا. آئیے ہم آپ کے سلیبس کے اندر موجود اعراب، یہ اعراب نہیں بولنا اس کو، اعراب. کیا لفظ بولیں گے؟ الف کے نیچے زیر، اس کو ہم کیا بولیں گے؟ عین کے اوپر کیا ہے؟ جزم. کیا ہے؟ اور